تکبیر تشریق کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جو دوست احباب ناآشنا ہیں۔ میں آپ کے سامنے تکبیر کی فضیلت جو ہے تکبیر تشریق کے حوالے سے ایک میسج دے رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، روشناس کرانا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا۔ تو دوستوں میری طرف توجہ فرمائیں، تکبیر جو ہے اس کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا۔ عربی میں جب تکبیر کہا جائے گا اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک اسلام جب نماز مکمل فرما لیتے تھے تو آپ اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر، اونچی بات اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو پہچان لیتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو پہچان لیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ آپ نماز مکمل ہو گئی، کیونکہ نبی پاک السلام نے بلند آواز سے تکبیرات آپ کہتے ہیں تو آپ نماز مکمل ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم امام بخاری دونوں نے روایت کی۔ یہ تھی تکبیر کی حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے نماز مکمل ہونے کے بعد۔ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب بھی تکبیر کہی جائے تو بلند آواز سے کہی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنی چاہیے، لیکن اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا چاہیے، اس طرح کہنی چاہیے نبی پاک۔ اب اس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان لیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت بچپن میں تھا، یعنی بچپن میں تھا آپ تو نماز میں آپ حاضر ہوتے، نماز ایسے مکمل ہے حاضر ہوتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ آپ بچپن میں تھے اس وقت آپ یہ آواز سن لیتے تھے، جس طرح کہ کوئی بچہ ہو ہم نماز پڑھ رہے تو بچہ کام کو گواہی دے گا کہ خدا بندہ خدا امام صاحب سے فلاں کے یہ ہوتے، تو جب آپ نے نماز پڑھی میں تو چھوٹا تھا تو حدیث پاک میں جو فرمایا میں پہچان لیتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ بچپن میں تھے، پھر بھی آپ کو یہ بات یاد تھی کہ نبی علیہ السلام اونچی آواز سے تکبیر، تو کیا ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اب رہ گیا مسئلہ تکبیر تشریق کا۔ تکبیر تشریق جو ہے یہ یاد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبریل امین تینوں نے یہ کلمات طیبات مل کر کہے، تو یہ تکبیر امت محمدیہ میں بھی اس کو سنت قرار دیا گیا، بلکہ لازم اور واجب قرار دیا گیا۔ پہلے تو تکبیر تشریق کی کیوں کہی جاتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے، اس وقت رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، فرمایا قد صدقت رؤیا، اے میرے باپ ابراہیم، اے میرے خلیل اللہ، آپ نے خواب آپ نے سچ کر دکھایا۔ تو جبریل امین حکم ہوا دمبا لے کر جاؤ جنت سے، تو حضرت جبریل امین جیسے دمبا لے کر کھڑے ہوئے تو فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو اوپر کی طرف دیکھا تو جبریل آئے اور دمبا لے کر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے میری جو کاوش ہے وہ قبول فرما لی، جیسے ہی آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ یہ کلمات جبریل بھی کہہ رہے اور میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، فرمایا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ تو یہ کلمات ہے تکبیر تشریق، اور قیامت تک کے لیے جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کر رہی، تو یہ کلمات اس وقت منہ سے نکلے قیامت تک کے لیے اللہ کی ادا پسند آ گئی ہے کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ میرے معبود کی ہر امتی پر قیامت تک کے لیے یہ کلمات جاری رہیں۔ یہ اس وقت سے جو ہے تکبیر تشریق شروع ہوئی، قیامت تک انشاءاللہ یہ کلمات جاری رہیں۔ تو تکبیر تشریق کی آپ زیادہ تفصیل کی بجائے میں مسئلہ میں کر دوں کہ یہ 5 دن تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، اور نامی ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک۔ نامی ذوالحجہ کی فجر کی نماز جیسے ہی پڑھیں گے تو اس وقت سے یہ تکبیر شروع ہو جائے گی، اور 13ویں ذوالحجہ کے عصر تک یہ تکبیر جاری رہے گی۔ یہ 5 دن ہوتے ہیں اور ان کو ایام تشریق کے دن کہا جاتا ہے۔ یہ 5 دن تکبیر کہی جاتی ہے جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تشریق کے دن یعنی 5 ایام جو ہے یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد
جتنے بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً جیسے امام قرآن کرے گا، امام تکبیر شروع کرے نہ کرے، آپ نے فوراً یہ کرنا شروع کرنا ہے۔ تو بلند آواز سے ایک بار تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے اور ایک بار کہنا افضل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے، نام الحجر ہے کل ہفتہ، روز ہفتہ جو ہے جیسے صبح کی نماز آپ پڑھیں گے تو فوراً آپ نے تکبیر شروع کر دیں گے، اور تکبیر کی آپ اس کے علاوہ نماز کے علاوہ کثرت کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ آپ نماز عید کے لیے جیسے تشریف لاتے تھے، ایک راستے سے آتے تو تکبیر کہتے ہوئے آتے تھے، جیسے واپس لوٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آپ تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ تو آپ جانور کے پاس کھڑے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، ان ایام میں تکبیر کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو یہ بات بھی محبوب ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہیں، کہ آپ کی زبان خاموش نہ رہے بلکہ تکبیر کے ساتھ جو ہے آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ یہ ایام تشریق کے حوالے سے تشریق کے وقت اس میں تشریق کیسے کیوں کہا جاتا ہے، میں یہ جملہ بھی واضح کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کی وجہ تسمیہ بتا دی ہے کیوں کہی جاتی ہے، اور پھر اس کی شرعی حیثیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تشریق کیسے کیوں کہتے ہیں؟ تو تشریق کا جو لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ شروع سے ہے، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو دھوپ میں سکھانا، کسی چیز کو دھوپ میں سکھانا۔ تو کیونکہ جب لوگ قربانیاں کرتے تھے پہلے زمانے میں، تو اس وقت یہ فریزر والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ فریزر وغیرہ یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، تو وہ گوشت کو سکھایا کرتے تھے۔ آج تک بھی دیہات وغیرہ میں گوشت سکھایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ گوشت سکھایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ہے اس جملے کو تشریق کہا۔ تو یہ تشریق کا لفظ اس وقت سے یہ شروع ہوا۔